قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال جل وعلا في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگان دین، دینی و ملی اسلامی ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، موت و حیات کا سلسلہ چلایا صرف اس وجہ سے تاکہ وہ ہم کو آزمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ رب العالمین کی ذات وہ اعلیٰ ذات اور اعلیٰ صفات کی حامل ذات جس نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت کو، مرنے اور جینے کو پیدا کیا تاکہ وہ ہمیں آزمائے، دیکھے کہ کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں ہمارے آنے کا مقصد، جو زندگی اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا کی ہے، جو سانسیں ہماری چل رہی ہیں، جو گھڑیاں ہم گزار رہے ہیں، جو سال، مہینے، ہفتے اور دن ہمارے اوپر سے گزر رہے ہیں، اس کا مقصد ہے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں اور ہمیں اپنی آزمائش میں کھرا اترنا ہے۔ زندگی بنانے کا مقصد، دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت۔ مشہور آیت کریمہ سورہ ذاریات میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات، ان کو بنانے کا مقصد اللہ کا یہ ہے کہ یہ لوگ عبادت کریں، اللہ رب العالمین کو اکیلا جانیں، اس کی عبادت میں، اس کے نام میں، اس کی ذات اور صفات میں، اللہ رب العالمین ہی کو ہر قسم کا نفع اور نقصان کا مالک سمجھنے لگے۔ کوئی حاجت و ضرورت ہو تو اللہ رب العالمین سے مانگے، جھکنا ہو تو اللہ کے آگے جھکیں، کسی سے گڑ گڑانا ہو تو اللہ سے گڑ گڑائیں، اپنی ضرورت کی ہر چیز اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کریں۔ یہ مقصد ہماری زندگی کا ہے، ہمیں پیدا کرنے کا ہے۔ تو سمجھدار انسان وہی ہے جو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھے، جانے، پہچانے، اپنے دل اور دماغ میں اس مقصد کے تئیں یہ جذبہ ہمیشہ بیدار رکھے، یہ ہمیشہ اپنے سامنے رکھے کہ میری زندگی کا ہر دن اور ہر لمحہ، میری زندگی کا گزرنے والا ہر دن اور ہر لمحہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کے لیے ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ اس مقصد سے انسان اپنی زندگی گزارے کہ اللہ رب العالمین اس کے مرنے کے بعد اس سے راضی رہے، اس سے اللہ کی ملاقات ہو تو اس حالت میں کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو، اس سے خوش ہو۔ جب قبر میں اس کو دفنایا جائے تو قبر اس کے لیے وسیع کر دی جائے، جب فرشتے اس کو لینے کے لیے آئیں تو ایسے ملبوس، ایسے کپڑوں میں لے کر آئے جو خوشبودار ہو، صاف و شفاف ہو، جو ایک نیک روح کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا جاتا ہے کہ فرشتے جب اس کی روح کو لینے کے لیے آتے ہیں تو نہایت معطر، خوشبودار کپڑے میں اور صاف و شفاف کپڑے میں اس کو لے کر جاتے ہیں۔ تو ہماری زندگی جب گزرے تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہوں کہ ہمارا خاتمہ کیسا ہونا چاہیے۔ ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی ہے تو ہماری ملاقات اچھے سے اچھے کس طرح سے ہو سکتی ہے، ہم فرشتوں کی دعاؤں کس طرح سے پا سکتے ہیں، دعاؤں کو کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر یہ مقصد ہمارے ذہن میں، ہمارے دماغ میں رہے گا تو سب سے پہلے موت اور زندگی کا خوف ہمارے دل سے نکلے گا۔ اس کے بعد ہم جو بھی کام کریں گے اس کے سامنے اپنی آخرت کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ جو بھی کام ہمیں کرنا ہو، چاہے عبادت کا کام ہو یا دنیا کے معاملات کا کام، عبادت تو ہم اللہ رب العالمین کے لیے کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو معاملات ہم لوگوں کے ساتھ لین دین کا رویہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملنا جلنا ہوتا ہے، اس ملاقات کے اندر بھی آپ کے سامنے آخرت کا ہمیشہ سے رہنا واجب ہو جائے گا اگر آپ نے موت اور حیات یعنی اس زندگی کے مقصد کو سمجھ لیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر،
اللہ رب العالمین نے وہ آیت کریمہ جو ہر جمعے کو پڑھی جاتی ہے، پھر اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا خوف، اس کا ڈر، اس کا ہر جگہ موجود ہونا اپنے دل میں اس طرح بٹھاؤ جس طرح بٹھانے کا حق ہے، جس طرح سے اللہ پر ایمان کا حق ہے، اس سے ڈرنے کا حق ہے، اس طرح سے ڈرو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت اس حالت میں ہو کہ تم پکے سچے مسلمان بن کر مرو، تمہیں موت آئے تو اس حالت میں کہ تم پکے سچے مسلمان رہو، تم اسلام کے اصول پر کاربند رہو، نمازوں کے بھی پابند رہو، روزہ، نماز، حج کے تمام ارکان کے ساتھ ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ تمہارا تال میل اچھا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر کے آنے والے نہ ہوں، کیونکہ اگر ہماری عبادتیں اچھی رہیں، اللہ کا حق اچھا رہا، اللہ کے ساتھ ہم اچھے رہیں، لیکن لوگوں کے ساتھ ہم نے برا کیا ہوا ہے، ہم ظالم بنے ہوئے ہیں، لوگوں کا حق ہڑپا ہے، میراث اور جائیدادیں ہڑپی ہیں، کسی بھائی کا دل دکھایا ہے، بدنام کیا ہے کسی کو، کسی پر تہمتیں لگائی ہیں، اگر یہ سب ہوں تو چاہے انسان کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی ساری نیکیاں بانٹ دی جائیں گی مظلوموں کے درمیان۔ تو اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت اس حالت میں آئے کہ تم پکے سچے مسلمان رہو۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر نفس کو، جس کے اندر سانس ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان ہو، حیوان ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، مرد ہو کہ عورت ہو، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو پھر انسان یہ کیوں نہیں سوچتا کہ موت کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انتقال کے بعد جب روح نکل جائے گی تو اس کے بعد میرا کیا حشر بنے گا؟ آج زندگی ہے، تندرست ہے، توانا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، اچھا کھا پی لے رہے ہیں، اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب یہ روح نکل جائے گی، جب سارے وہ اسباب جس کی وجہ سے آج دنیا میں ہم فخر کرتے ہیں، فخر سے اپنا سینہ چوڑا کیے رہتے ہیں، فخر سے اپنی گردنوں کو اٹھا کر چلتے ہیں، اگر یہ سارے اسباب چھن جائیں تو اس موت کے بعد کیا ہوگا؟ کبھی اس بات پر غور کیا گیا کہ نہیں؟ غور کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ڈرنے کا حکم ہر جگہ، کیونکہ یہ ہماری زندگی کی ریکھا کو سیدھا رکھنے کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر چلانے کے لیے، ہمیں صحیح راستہ دکھانے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں رہا، اللہ کے احکام پر ہم پابند نہیں رہے تو ہماری زندگی ایسے ہی گزر جائے گی، معلوم نہیں چلے گا کہ ہمارا مقصد کیا تھا آنے کا اور جانے کا کیا مقصد۔ تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کام کر لیا ہے، یعنی کل آنے والا کل، اس کی موت کے بعد کا کل، وہ اس کی روح نکلنے کے بعد کا دن، اس کی جان ختم ہو جانے کے بعد کا دن، یہ دنیا چھوڑنے کے بعد کا دن، اس دن کے لیے اس نے کیا کیا ہے اس پر غور و فکر کرے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، غور کرے کہ اس نے کل کے لیے ایسے کون سے اعمال کر رکھے ہیں کہ اللہ خوش ہو کر کہہ دے کہ یہ بندہ میرے لیے خفا ہو کر دنیا سے آیا ہے، میرے لیے اس نے دنیا میں اپنی زندگی گزاری تھی، اسی لیے میں اس سے راضی ہوں اور اس کی جان بخشتا ہوں اور اس کو جنت میں داخل کرتا ہوں۔ ایسا کیا آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں اس دنیا میں؟ ایسا کون سا اثر، ایسا کون سا عمل اور ایسی کون سی خصلتیں آپ نے اس دنیا کے اندر انجام دی ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رضا، اس کے راضی ہونے، اس کی خوشنودی، اس کی جنت کے آپ حقدار ٹھہرے؟ یہ پیغام دیا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں، سورہ حشر میں یہی پیغام دیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا کام دے کر جا رہا ہے، اپنی اگلی زندگی کے لیے کیا کام چھوڑ کر جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ ہوشیار اور عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو کوٹتا رہے، اس کا محاسبہ کرتا رہے،
اپنے دل کو پیٹتا رہے، اس سے پوچھتا رہے کہ کون سا نیک عمل تو کر رہا ہے اور کیا کیا کام ایسے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ وہ روز اپنا حساب لیتا ہے، ہر عمل میں اپنا حساب لیتا ہے کہ یہ میرا عمل صحیح گیا کہ غلط، آج کے دن میں نے گناہ زیادہ کیے ہیں یا نیکیاں زیادہ کی ہیں۔ وہ ہمیشہ اپنا حساب رکھتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کے نبی کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سمجھدار انسان ہے، عقل مند انسان ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور اس زندگی کی دنیا میں بعد کی یعنی موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر کے گیا ہو، عمل کر کے گیا ہو۔ دنیاوی معاملات میں عقل مند انسان وہی ہوتا ہے۔ ایک تاجر کی مثال آپ لیں، کوئی انسان دکان چلاتا ہے تو دکان بند کرنے سے پہلے وہ اپنی دن کا حساب لے لیتا ہے، کتنی انکم ہوئی، کون سا مال بکا، کون سا نہیں بکا، یہ ساری چیزیں اس کے دماغ میں رہتی ہیں۔ ان سب چیزوں کا وہ حساب کرتا ہے، کیا چیز آج اچھی ہوئی، کیا چیز ایسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے خسارہ اور نقصان ہوا ہے، میرا گھاٹا ہوا ہے۔ ایک عقل مند تاجر، ایک عقل مند انسان اپنی زندگی کے ہر معاملات میں یہ چیز دیکھتا ہے، حساب لیتا رہتا ہے، اپنا حساب کرتا رہتا ہے کہ کہاں مجھے فائدہ ہو رہا ہے، کہاں نفع ہو رہا ہے، کہاں نقصان ہو رہا ہے۔ دنیا اس کو عقل مند سمجھتی ہے، دنیا اس کو سمجھدار سمجھتی ہے، اور جو ایسا نہیں کرتا تو دنیا کی نظر میں وہ انسان نقصان اٹھاتا ہے، اپنا حساب نہیں رکھتا، اپنی دکان کا حساب نہیں رکھتا، اپنی تجارت کا حساب نہیں رکھتا، تو وہ انسان خسارہ اٹھاتا ہے، نقصان اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کو نہیں معلوم، وہ نہیں سوچتا کہ مجھے اس کام سے نقصان ہو رہا ہے، لیکن اس کام سے نقصان ہوتا ہے، لیکن جب محاسبہ نہیں کرتا، دیکھتا نہیں ہے، اپنے اس کام کو کرتا رہتا ہے اور نقصان پر نقصان اٹھاتا رہتا ہے۔ تو بیوقوف انسان نہ بنا جائے، نہ دنیا کے معاملے میں نہ آخرت کے معاملے میں، سمجھدار انسان بنا جائے حدیث کی روشنی میں کہ اپنا حساب لیتا رہے، انسان اپنے اندر جھانکتا رہے، اپنے اعمال کی پرکھ کرتا رہے کہ وہ نیک عمل کر رہا ہے یا نہیں، جو نیک عمل کر رہا ہے وہ کس حد تک صحیح ہے، کیا قبول ہونے والے ہیں یا قبول نہیں ہوں گے، اپنا حساب لیتا رہے۔ ایسے انسان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الکیس، ایسا انسان سمجھدار ہے، عقل مند ہے، ایسے انسان بہت زیادہ سمجھدار ہے، سمجھداری کرنے والا ہے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی ہے، بلکہ ہمارے اوپر لازم ہے یہ بات کہ ہم اپنے آپ کو سمجھدار لوگوں کی فہرست میں شامل کریں، ان لوگوں میں سے بنے جو سمجھدار ہیں، جو اپنا حساب رکھتے ہیں، جو اپنی زندگی کو آنکھ بند کر کے خرچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنی زندگی کو آنکھ کھول کر دیکھتے ہیں، اس کا حساب لیتے ہیں، اس کے دن، ماہ و سال، اس کی گھڑیاں، اس کے منٹ اور سیکنڈ کن حالات میں گزر رہے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت سے کسی کو رستگاری نہیں ہے، کوئی موت سے نہیں بچ سکتا، کوئی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، کہ اگرچہ تم سخت ترین عمارت میں داخل ہو جاؤ، ایسی بلڈنگ، ایسی عمارت جو نہایت ہی پختہ ہو، جو نہایت ہی مضبوطی کے ساتھ بنائی گئی ہو، جس میں ہر طرح کے فن اور مہارت کا استعمال کر لیا گیا ہو، جہاں پر مان لیجئے کہ ہوا کا دخول بھی نہ ہو، ہوا بھی داخل نہ ہو پائے، اگر انسان ایسی جگہ بھی چلا جائے وہاں بھی اس کو موت آ لے گی۔ موت تو آنی ہے انسان کو، اس سے بچ کر کوئی جا نہیں سکتا۔ اور پچھلے ایام میں، پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا کہ اس وائرس کے ذریعے سے کیسے کیسے لوگوں کی موتیں ہوئی۔ وہ لڑکا جو 20 سال کا تھا وہ مر گیا، بوڑھا زندہ رہ گیا، ایک بچے کا انتقال ہو گیا، جوان رہ گیا، جوانوں کا انتقال ہوا، کتنی لاشیں آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھائی، کتنی میتوں کو آپ نے مٹی دی ہے، ان لڑکوں کو، ان جوان لڑکوں کو جو آپ کے درمیان تھے۔ تو موت تو آنی ہے اور اس کا وقت بھی کسی کو نہیں پتہ۔ تو سمجھدار انسان وہ ہے جو ہمیشہ اپنے آپ کو تیار رکھے، مستعد رہے موت کے آنے کے لیے، موت سے گھبرائے نہیں، بلکہ عمل ایسا کرے کہ اس کو بلکہ اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق بھی پیدا ہو، وہ شوق میں رہے کہ اللہ سے ملاقات ہو، اللہ کی نعمتوں سے وہ سرفراز ہو، اللہ رب العالمین اس کو نعمتوں سے نوازے، اس طرح کے عمل وہ انجام دے کہ اس کے دل کے اندر یہ خواہش بار بار پیدا ہو کہ کاش اللہ رب العالمین سے ملاقات جلدی ہو جائے، کاش نیک اور صالح لوگوں کے ساتھ میں شامل ہو جاؤں، کہ کاش شہداء اور جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صالح کہا ہے ان لوگوں میں میرا شمار ہو جائے۔ تو یہ کب ہوگا میرے بھائی اور دوستو؟ جب اللہ رب العالمین کی نگرانی، اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کا خوف ہم اپنے دل کے اندر بٹھائیں گے، اس وقت یہ چیز ہمارے دل میں پیدا ہوگی۔
اگر اللہ کا تقویٰ نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم زندہ کیوں کیے گئے ہیں، پیدا کیوں کیے گئے ہیں، تب تک کہ یہ چیز ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، اور موت کا خوف، موت کا ڈر ہمارے دل میں ہمیشہ برقرار رہے گا۔ اللہ کا تقویٰ کیا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف کیا ہے؟ ایک مثال سے اس کو سمجھیے، جو مثال ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ زندگی کس طرح انسان گزارے، اللہ کا تقویٰ کس طرح سے انسان اپنے دل میں پیدا کرے، یا کس طرح سے یہ پرکھ کرے کہ اس کے دل میں اللہ کا تقویٰ ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے کہ کیا کبھی آپ کا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے جس راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے؟ راستے میں کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، راستے سے گزرنا بھی ہے، تو کس طرح سے اس راستے کو پار کیا جائے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تب ہم اپنے کپڑے کو سمیٹ لیں گے اور نہایت احتیاط کے ساتھ اس راستے کو پار کریں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بس یہی تقویٰ ہے، اسی طرح سے زندگی گزارنی ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی کو گناہوں سے، شہوات سے، لذات سے، اللہ کی معاصی سے، ایسے کاموں سے جس سے اللہ ناراض ہو، ایسے کام جو شریعت کے خلاف ہو، ایسے کام جو منکرات ہو، ایسے کام جو بدعات ہو، ان تمام کاموں سے بچتے بچاتے ہوئے اپنے جسم کو، اپنے روح کو اور اپنے ایمان کو بچتے بچاتے اللہ رب العالمین تک پہنچنا ہے۔ یہی تقویٰ ہے، اسی چیز کو بٹھانے کے لیے بار بار کہا گیا، اور جمعہ کے خطبے میں شروع میں جو 3 ابتدائی آیات پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں یہی بات ہے، تینوں میں یہی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ مومنو اللہ رب العالمین سے ڈرو اس طرح جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے تمام کے تمام لوگوں اپنے رب سے ڈرو۔ تیسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ مومنو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور ہمیشہ سچی پکی بات کہو۔ تو یہ تقویٰ ہے، یہی چیز ہمیں اپنے دل کے اندر بٹھانی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمیشہ انسان خیال رکھے گا کہ ایک ذات ایسی ہے جو مجھ پر نگرانی رکھے ہوئے، مجھے دنیا کا کوئی انسان دیکھ رہا ہو یا نہیں دیکھ رہا، مجھے دنیا کی کوئی آنکھ، کوئی کیمرہ میری بات ریکارڈ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ مجھے اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اس کے دل میں یہ بات رہتی ہے کہ اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے، میرے ہر عمل پر، میری ہر حرکت پر، میری ہر نیت پر اور دل کے ہر کام پر اس کی نگرانی۔ جب یہ چیز ایک انسان کے اندر پیدا ہو جائے گی تو بھلا وہ انسان کس طرح سے گناہوں کی طرف جائے گا، پھر وہ انسان کیسے اپنی زندگی کے مقصد کو بھول سکتا ہے، پھر وہ انسان اللہ رب العالمین سے ملاقات کا شوق کیوں نہیں رکھے گا، پھر اس انسان کے دل میں موت کا خوف کیوں کر آئے گا؟ جب اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا تو موت کا خوف کیا کرے گا اس کے دل میں؟ انسان کے دل کے اندر اللہ کا تقویٰ آ جائے، اللہ رب العالمین کا خوف آ جائے تو ساری کی ساری منزلیں اس کے لیے آسان ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کو زندگی کی، دنیا کی حقیقت سمجھائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، کہ عبداللہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے اجنبی ہو، دنیا میں اس طرح سے اس دنیا کی زندگی کو گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، تم اپنے گھر میں نہیں بلکہ کسی دوسرے شہر میں جہاں تمہاری کوئی جانکاری نہیں، تمہیں کوئی پہچاننے والا نہیں، اس طرح سے بن کر رہو۔ او عابر سبیل، یا اس طرح سے جیسا کہ ایک مسافر کی زندگی ہوتی، دنیا کی زندگی میں دنیا کی زندگی کو خیال کرو، سمجھو اور سمجھ کر ایسے گزارو جیسے ایک اجنبی گزارتا ہے، جیسے کہ ایک راہگیر اور راہ کا مسافر گزارتا ہے۔ ان دونوں مثالوں پر ذرا غور کریں۔ آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں کہ ایک اجنبی انسان کی کیا حیثیت ہوتی ہے دوسرے ملک میں، دوسری جگہ پر جہاں اس کا کوئی پہچاننے والا نہیں ہوتا، اور ایک مسافر کے سامنے اس کی منزل کو چھوڑ کر کیا کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ایک اجنبی انسان اپنے کام کے لیے جاتا ہے دوسرے علاقے میں، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جاتا ہے دوسرے علاقے میں، وہاں وہ انسان مستقل اپنا گھر بنا کر نہیں رہنے لگتا، بلکہ اس قدر رہتا ہے جس قدر رہنے کی اس کی ضرورت اور حاجت۔ اگر 5 دن اس کو ٹھہرنا ہے، 5 دن کا اس کا کام ہے تو 5 دن رہے گا، مہینے بھر کا کام ہے تو مہینے بھر رہے گا، وہاں ٹھہر کر تمام زندگی وہ ٹھہرا نہیں رہتا۔
بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگ بنانے کی نہیں سوچتا، بلکہ کام بھر کے لیے رکتا ہے، جب اس کا کام ہو جاتا ہے تو وہاں سے نکل جاتا ہے۔ تو ایسے ہی ایک انسان کی زندگی ہونی چاہیے۔ ہم یہاں پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کام پر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ کر کے باقی بڑے بڑے خیالات، بڑی بڑی خواہشیں، لمبی طویل آرزویں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ جو کام ہے اس کام پر فوکس کریں۔ جتنی زندگی ہے اس زندگی میں اس کام کو مکمل کریں، آرزوؤں کو طویل نہ کریں، لمبا نہ کریں، بلکہ جو کام کرنے کے لیے ہم کو بھیجا گیا ہے اس کام کو نپٹائیں۔ جس طرح سے ایک اجنبی انسان دوسرے علاقے میں جاتا ہے تو اس وقت تک رہتا ہے جب تک اس کا کام ہے، جب کام ہو جاتا ہے تو وہ چلا آتا ہے۔ یہی ہماری زندگی کا حال ہونا چاہیے۔ اور دوسری مثال اللہ کے نبی نے دی، ایک مسافر کی طرح اپنی زندگی کو گزارو۔ مسافر انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، وہ سفر کرتا ہے، کہیں ٹھہرتا ہے، کھانا پینا کرتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر چل دیتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے منزل ہے، اس کے سامنے اس کا گھر ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کی منزل ہے، جو اپنی نظر میں اس منزل کو بٹھا کر چل رہا ہے۔ اس کو کہنا، اس کے دماغ میں رہتا ہے کہ مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے، مجھے اپنے گھر تک جانا ہے، مجھے اس جگہ تک پہنچنا ہے۔ اسی لیے وہ انسان بیچ میں ٹھہر کر نہیں بیٹھ جاتا، وہ بیچ میں رک نہیں جاتا، بلکہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تو ہم بھی مسافر ہیں، یہ دنیا کی زندگی بھی مسافر خانے کی زندگی ہے، ہم بھی مسافر ہیں، اور ہماری منزل اللہ رب العالمین، ہماری منزل جنت ہے، جس کے حصول کی کوشش ہمیں ہر وقت کرنی ہے۔ تو ہم اس منزل تک پہنچنے کے لیے جو راستہ اختیار کر رہے ہیں، یہ دنیا کا راستہ، یہ زندگی کا راستہ، اس راستے میں ہم بیٹھ نہ جائیں، ٹھہر نہ جائیں، اس دنیا کو پکڑ کر نہ بیٹھ جائیں، بلکہ اپنا سفر، جو سفر ہمیں کرنا ہے، اللہ رب العالمین تک جانا ہے، اس کی جنت تک جانا ہے، اس سفر کو ہمیں جاری رکھنا ہے۔ یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے ہوئے، نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ عبداللہ بن عمر، زندگی گزارنی ہے تو ایک اجنبی کے انسان کی طرح گزارو، زندگی گزارنی ہے تو ایک مسافر انسان کی طرح زندگی گزارو، تب انسان نیک کام کرے گا، گناہوں سے بچے گا، فضول کاموں سے بھاگے گا، بلکہ نیک کاموں کی طرف لپکے گا، جس کا وعدہ، جس کا حکم اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، جو واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں ان سے نصیحت لیتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اسی منبر پر کھڑے ہو کر ہر سال یہ بات کہی جاتی ہے، جب رمضان المبارک کا موقع آتا ہے یا کوئی بھی ایسا موقع جو نیکیوں کا موسم ہوتا ہے، نیکیوں کے ایام ہوتے ہیں، اس میں یاد دلایا جاتا ہے آپ لوگوں کو کہ پچھلے سال ایسے بہت سارے لوگ تھے جو زندہ تھے لیکن اس سال نہیں ہیں، پچھلے سال ایسے ہمارے بہت سارے ساتھی تھے جو ہمارے ساتھ عبادت کرتے تھے لیکن اس سال نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو یہ سوچ ہمیں رکھنی چاہیے کہ کہیں اگلا سال ایسا نہ آ جائے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے درمیان نہ رہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو راضی کریں، اپنے جو تخلیق کا مقصد ہے، ہمارے پیدا کرنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پہچان کر چلیں، اور یہ جان کر چلیں کہ موت ہو یا زندگی، بلکہ تمام کی تمام دنیا آزمائش کے لیے ہے، آزمانے کے لیے ہے، امتحان کے لیے ہے، ہمارا ایگزام لیا جا رہا ہے۔ زندگی کا ہر لمحہ، ہر منٹ اور ہر گھڑی اور ہر سیکنڈ ہماری زندگی کا حساب ہو رہا ہے، ایگزام ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو کچھ ہم نے سنا ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین ہمیں زندگی کے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کے باقی دنوں کو گزارنے کی توفیق دے۔ یا رب العالمین جب تک ہم جئیں اسلام اور ایمان پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان کے حسین شکل میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔